أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لن تنالوا البر، ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے تم نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز میں سے جسے تم پسند کرتے ہو۔ جب تک اپنی اعلیٰ ترین چیز، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وما تنفقوا من شیء، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے بھی، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں، اللہ اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اور آج اس کے درس کا تیسرا حصہ ہے۔ 2 حصے پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ بیان ہوئی کہ قبولیت کا مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کا تو اللہ قبول فرماتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، ان کا صدقہ، وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، کبھی انسانیت کی خدمت، کبھی فلاح کے لیے کوئی کام کر دیتے ہیں، پلوں کی تعمیر کرتے ہیں، تعلیمی اخراجات کسی کے برداشت کرتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، کئی لوگوں کی شادیوں پر تعاون کرتے ہیں، مختلف NGOs کام کر رہی ہیں، تو ان کا کوئی کام بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ہاں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں جو وہ کام کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دیتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو آخرت میں بدلہ اس شخص کے لیے جو خرچ کر رہا ہے ایمان کے ساتھ۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اسی لیے پورے قرآن مجید کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ اللہ نے یہی فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا پھر نیک اعمال کیے۔ اب نیک اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یعنی ساری جتنے بھی نیک اعمال جو شریعت نے بتائے ہیں، ان کا اجر کب ملے گا؟ آمنو، جب وہ ایمان لائیں گے، اور ایمان کے بغیر ان کا اجر نہیں۔ ایک چیز یہ بیان ہوئی اور اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ دوسرا، بر اور بر کا فرق بیان کیا گیا، اور تیسرا بر اور اسم کی جو تعریف حضور نے فرمائی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمائی، یہ دونوں تعریفیں کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اور حضور نے جو فرمایا، حضور نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تیرا نفس اس پر مطمئن ہو، وہ کام کرنے کے بعد تیرا دل مطمئن ہو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، دل خوش ہو جائے۔ اور برائی وہ ہے جو تیرے ماحاک فی الصدر، تیرے سینے میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو ناپسند سمجھتا ہو کہ میری اس عمل پر لوگ مطلع ہو جائیں، یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو سمجھ لو وہ کام تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ حضور نے اس کی تعریف فرمائی۔ اور اسی طرح تیسری چیز پچھلے درسوں میں یہ بیان ہوئی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگو، لن تنالوا البر، نیکی چاہتے ہو، نیکی کا اعلیٰ درجہ یعنی جنت چاہتے ہو، تو تم ہرگز جنت کو، نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ فارمولہ اللہ نے بتا دیا، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اولاد میں سے ہم کسی کو حافظ بناتے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا، ابھی تو ماشاءاللہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا جو اندھا بچہ پیدا ہو یا جو لولا لنگڑا ہو اس کو حافظ بنا دو، یعنی اس کو اللہ کے راستے میں لے جاؤ۔ اب دیکھا ہے دنیا کے کسی کام کا نہیں، چلو اس کا کوئی مستقبل بن جائے گا، یعنی وہاں روٹیاں کھاتا رہے گا، اور آگے جو ہے تو پہلے لوگوں کے ذہن ہوتے تھے، ابھی بھی کئی لوگوں کے ذہن ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کی کتاب کے لیے جب بچہ دینا ہے تو سب سے اعلیٰ بچہ، جب سب سے ذہین بچہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ فلاں بنے گا، تو اللہ کہتے ہیں میرے راستے میں اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنی چیزوں میں سے وہ چیز مجھے دو، میرے راستے میں دو، یعنی صدقہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز۔ اور میں نے صحابہ کرام کی پچھلے درس میں 6 واقعات آپ کے سامنے بیان فرمائے تھے،
جو حضرات موجود تھے ان کے سامنے تھے خلاصتاً کہ جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ حضور کے پاس آئے. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو بیروحا جو باغ ہے مدینہ کے میرے بہت سے باغ ہیں، ان باغوں میں سے یہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے باغ تھا اور انتہائی ٹھنڈا، کھجوریں، بہترین پانی، چشمے جاری تھے. فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں اپنی محبوب چیز ترین چیز جو ہے وہ میرے راستے میں دو، تو میں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں. اسی طرح اور حضور اس میں تشریف لے جاتے تھے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے بیروحا باغ کا. تو اسی طرح حضرت عمر آ گئے، انہوں نے کہا کہ حضور میرے مال میں سے جو زمین مجھے خیبر سے ملی ہے، خیبر کی زمینیں بڑی زبردست زمینیں تھیں، سرسبز و شاداب زمینیں تھیں، زراعت کے لیے بڑی بہترین زمینیں تھیں، کیونکہ مکہ کے اندر تو ویسے ہی ریت ہے، مکہ کے اندر پہاڑیاں اور ریت وغیرہ ہے، وہاں زراعت ممکن نہیں ہے، تو بہت کم علاقے ہیں. اور مدینہ کے اندر کچھ علاقے تھے تو اس میں زیادہ تر باغ ہوتے تھے، زراعت کے لیے وہ زمین بھی کارگر نہیں تھی. لیکن جو شام کی زمینیں، طائف کی زمینیں اور خیبر کی زمینیں تھیں، یہ زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھی اور باغات لگے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس بہت سے مال ہیں، ان میں سے بہت سی زمینیں ہیں، لیکن خیبر کی زمین مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں تو اس لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں اللہ کے راستے میں، آپ اسے قبول فرمائیں، جہاں چاہیں اس کو صرف کر دیں. حضرت زید آگے حضور علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے بنائے گئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا حضور ایک گھوڑا ہے میرے پاس، بڑی اچھی چال والا گھوڑا ہے، تو بڑی اچھی اور قیمتی دوڑ لگاتا ہے اور جہاد کے لیے بڑا موزوں ہے، مجھے بڑا پسند ہے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قبول کیا، انہی کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا کیونکہ وہ مستحق تھے، اور فرمایا کہ آپ کا مال اللہ نے قبول فرما لیا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے آگے، ان کے پاس ایک رومی لونڈی تھی، ان کی غلام تھی لیکن رومی تھی. رومی لوگ یعنی انگریز لوگ تھے مغرب کے، یہ تو سفید خوبصورت، تو وہ ان کو بہت پسند تھی. انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے تو میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. تو انہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر واپس کرنا جائز ہوتا شریعت میں دے کر تو میں اس رومی لونڈی کو واپس کرتا. تو اس طرح کے جو میں نے 5-6 واقعات اور 2-3 واقعات اور بھی بیان کیے تھے، ان چند مثالوں سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام عام طور پر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تاہم یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ بات ضروری ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن وہ ایمان، اسلام اور اطاعت کے جذبے سے ہونا چاہیے. اور جب اس درجے سے ہوگا، اس جذبے سے ہوگا، تو وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گا، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے اور اس کو اللہ اس کا اعلیٰ درجے کا اجر بھی عطا فرمائیں. یہاں آیت میں جو اللہ نے فرمایا، اس سے علماء نے ایک نقطہ بھی بیان فرمایا. علماء فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ کرو مما، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ. ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، جو تمہاری استطاعت ہو وہ خرچ کرو. دوسرا اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے بھی، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں. یہ من شیء سے پتہ چلا کہ صرف مال قربان نہیں کیا جا سکتا، مال صدقہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو بھی کسی کے پاس چیز محبوب ہے وہ اس کی قربانی دے کر اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے. مثلا اگر کسی آدمی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی جاہ ہے، کوئی مرتبہ ہے، اور کسی شخص کے پاس کوئی حکومت ہے، کوئی حکومتی عہدہ ہے، تو وہ اس کی قربانی بھی دے سکتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عہدے اور اپنے منصب کے ذریعے مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. یاد رکھیں یہ بھی صدقہ ہے. جب اللہ کے ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ رستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہے اس کو الگ کر کے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے.
چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے، نیکی ہے، اور اللہ اس کو قبولیت فرماتے ہیں۔ تو یہ کہ آدمی کو اللہ نے کسی چیز کا فن دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، اس عہدے سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک خبر پڑھی، بڑا دل خوش ہوا کہ ایک یمن کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا فون نمبر ہے اور یہ میری گاڑی ہے، تو میں اس میں موجود ہوتا ہوں۔ کسی آدمی کو بازار میں یا کسی جگہ بھی اپنا مشورہ لینا ہو اور اس میں جو ہے دوائی کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے مشورہ لینا ہو اور بغیر فیس کے میں اس کا علاج کروں۔ اب وہ روڈ کے ساتھ کھڑا ہوتا، کوئی بھی اس کو روک لیتا، وہاں ہی کھڑا ہو کے وہ اس کی دوائی وغیرہ لکھتا، اس کو چیک کرتا، اس کی تشخیص کرتا، سارے آلات اس نے گاڑی میں رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ سفر کرتا، اندازہ لگائیں ڈاکٹر ہے، سفر تو اس نے کرنا ہے، مری جانا ہے، پنڈی جانا ہے، لاہور جانا ہے، ٹھیک ہے، اب رستے میں کتنی نیکیاں کما رہا ہے۔ اب اللہ نے جو اس کو فن دیا ہے، اس فن سے بھی وہ صدقہ کر رہا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی ڈاکٹر کا کلینک ہے تو اس میں مریض آتے ہیں، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو شکل سے بھی پتہ چلتا ہے، بعض ان کے حالات بھی ان کو پتہ ہوتے ہیں، تو انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ اب ان کو دوائی کے پیسے تو لے لیے جائیں، فیس معاف کر دی جائے۔ اگر فیس معاف نہیں کر سکتا تو آدھی فیس لی جائے، اور فیس معاف کر سکتا ہے، زیادہ اللہ نے استطاعت دی ہے تو دوائی کے پیسے بھی آدھے لیے جائے، یا دوائی کے پیسوں میں نفع نہ لیا جائے۔ جتنا بھی وہ کرے گا وہ جو ہے اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوگا، اس کے درجات بڑھتے رہیں گے، اللہ اس کو اعلیٰ درجہ پر پہنچائے گا۔ تو اس لیے من شیئن سے، وما تنفقوا من شیئن، اس من شیئن کے لفظ سے اللہ کے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، کسی چیز سے بھی، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ اس سے سمجھ آتا ہے کہ آدمی کے پاس نیکی کے بہت سے رستے ہیں، کسی کو رستہ دکھا کے بھی آپ نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کو گلی نہیں سمجھ آ رہی، باہر سے مہمان آیا ہے، آپ کو تو نہیں اندازہ، لیکن وہ جو ہے آپ کبھی کسی جگہ جائیں اور آپ کو گھر نہ مل رہا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ بندہ گاڑی کو گھما رہا ہے، خود گھوم رہا ہے، اہل خانہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے آدمی کو بندہ رستہ دکھاتا ہے، ساتھ چل جاتا ہے کہ او میں آپ کو اس گھر تک چھوڑ آتا ہوں، یا رستہ بتا دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان والے کے لیے نیکی کا کیا موقع ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایمان والے کے لیے تو 24 گھنٹے کی زندگی نیکی ہے، وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو حضور کے طریقے پر لے آئے۔ اب سو رہا ہے، سوتے ہوئے بھی جو ہے دعا پڑھ کے سوئے، جب اٹھے تو دعا پڑھ کے اٹھے، اور تھوڑی سی تلاوت کر کے سوئے، سورہ یاسین ہے، آیت الکرسی ہے، اپنی حفاظت کے لیے، گھر کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کا ساری رات سونا عبادت ہے۔ اب کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے، کھانا تو ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ اب کھا رہا ہے تو پہلے جو ہے وہ دعا پڑھتا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اور اسی طرح کھانے کو سنت کے مطابق کھاتا ہے، دسترخوان بچھا کے کھاتا ہے، سارے اگر اکٹھے ہیں تو مل کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری سنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو یہ کھانا جو ہے، جو اپنی ضرورت تھی، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتا۔ حتیٰ کہ ایک شادی شدہ آدمی اپنی گھریلو زندگی، بیوی کے ساتھ جو ہے زندگی، وہ بھی سنت کے مطابق گزارتا ہے، تو اس کا آپس میں ملنا، یہ بھی اللہ عبادت کر دیتے ہیں، اس پر بھی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے دعا سکھلائی ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد میاں بیوی کا ملنا ہو تو اللہ جل شانہ اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ ملنا بھی اللہ کے ہاں جو ہے صدقے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو نہیں پورا کرے گا تو پھر شیطان اس کو ناجائز رستوں پہ لے کے جائے گا۔ تو جائز رستوں سے بیوی کے ہاتھ کو پکڑنا، بیوی سے محبت کرنا، یہ باقاعدہ حدیث میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ جل شان اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی مسلمان کے لیے نیکی کرنا کون سا مشکل ہے، ایمان والے کے لیے تو نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں، صرف اپنی نیت درست کر لے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو پیر ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ، یہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے نقطۂ نظر کو صحیح کر لے۔ مثلا آپ مکان بنا رہے ہیں، مکان بناتے ہوئے آپ نے کھڑکی تو رکھنی ہے، دروازے بھی رکھنے ہیں، کھڑکی بھی رکھنی ہے، آپ
اس میں یہ نیت نہ کریں کہ میں دروازے سے داخل ہوں گا اور کھڑکی سے ہوا آئے گی، بلکہ آپ یہ نیت کریں کہ میں دروازہ اور کھڑکی اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب اذان ہوگی، اذان کی آواز مجھے اس روشن دان سے آئے گی، اس کھڑکی سے آئے گی۔ اب دیکھیں، وہ کھڑکی رکھنا اور وہ کمرہ بنانا، وہ گھر بنانا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ نیکی ہو گئی۔ صرف زاویہ بدلنا ہے، نقطہ نگاہ بدلنا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹی کو اٹھایا، پیار کیا، محبت کی، اب ویسے بھی اولاد ہے، اولاد سے محبت تو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رک جائے بندہ، اپنی نگاہ کو ٹھیک کرے، کہے کہ بھائی میں اس بچے کو اس لیے اٹھا رہا ہوں، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو پالو، ان کی روزی کا خیال رکھو، اور میں یہ اس لیے ان کو کھلا پلا رہا ہوں، میرا اللہ کا حکم ہے، میں اس کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اور جو ہے ان سے محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ اولاد کی شفقت اور محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، تو اس لیے میں محبت کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، اس بچے کو اٹھانا آپ کے لیے نیکی بن گیا۔ اب اس نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو وہ نیکی نہیں بنے گا۔ تو ہر چیز جو ہے آدمی اس کو نیکی بنا سکتا ہے، صرف اس کا زاویہ چینج کرنا ہوگا، اس کا نقطہ نگاہ بدلنا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو، تو علماء لکھتے ہیں اس میں حکومت بھی آ جاتی ہے، جاہ اور منصب بھی آتا ہے، عہدہ بھی آتا ہے، کوئی چیز بھی ہے تو اگر وہ اس کی قربانی دیتا ہے، اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، تو وہ اس قربانی سے اعلیٰ مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی صرف جائز کام نہیں کرتا، ناجائز کام کرتا ہے، ناجائز ذریعے سے مال اکٹھا کرتا ہے، اپنے آرام اور آسائش کی فکر میں ہی لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت کوٹھی، کار، خادم، دیگر آرام اور آسائش کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اسے اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں مل سکتی، کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ اسے تو یہ چیزیں قربان کرنی ہوگی۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، فارسی کا ایک شعر ہے، ہیچ خیر الچشمک زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اس آیت پر انہوں نے شعر بنایا کہ سونا کھینچنے والی نگاہوں سے کبھی نیکی کی امید نہ کرو، یعنی جو شخص مال اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے وہ نیکی کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ نیکی تو جب حاصل ہوگی جب آدمی اپنی محبوب چیز قربانی کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو۔ اللہ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں فرمایا ہے، ویل لکل ہمزہ ہمزۃ لمزہ، کون سا شخص ہلاک ہو جائے؟ اللہ کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے، وہ عددا، اور اس کو گنتا رہتا ہے، صبح گنتا ہے، شام کو گنتا ہے، کتنے ہو گئے ہیں اور اتنے جوڑنے ہیں اور جوڑنے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ آدمی کے اندر سخاوت نہیں پیدا کرتا، یہ آدمی کے اندر بخل پیدا کرتا ہے۔ جس طرح جھوٹ ایک گناہ ہے، بخل کا مادہ بھی ایک گناہ ہے، بخیل آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے مال کو زیادہ گننا، اس کو گن گن کے رکھنا، ٹھیک ہے، اور بار بار گننا۔ کئی دفعہ ایسے بخیل آدمی بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتے، وہ بیمار رہتے ہیں، بالکل سوکھے ہوئے ہو جاتے ہیں، مال بینک بھرے ہوئے ہیں لیکن ان پہ بھی نہیں خرچ کرتے، اتنے مال کے حریص ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ اپنی جان پہ بھی نہیں خرچ کرتے، بیمار ہو جاتے ہیں، اچھا جی علاج کروا لیں گے، کئی لوگ کہتے ہیں بھائی رکھی ہوئی ہے، مال رکھا ہوا ہے تو جاؤ علاج کروا لیں گے جی، ٹھیک ہے، یعنی اتنے حریص لوگ بھی ہم نے دیکھے۔ تو اللہ یہی جو ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ کہتے ہیں وہ گمان کرتا ہے اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہی آدمی مرتا ہے اس کا مال اللہ نے پہلے ہی تقسیم کر دیا ہے، بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹوں کو اتنا ملے گا، بیٹیوں کو اتنا ملے گا، اور اس کے بعد جو ورثاء ہوں گے ان کو اتنا اتنا حصہ ملے گا۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ آپ کا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آدمی کا وہ ہے جو اس نے اپنے اوپر خرچ کر لیا، لباس پہن کے پرانا کر لیا، یا اللہ کے لیے اپنے خزانے میں بیچ دیا، جو اس نے خرچ کر کے صدقہ کر کے آخرت میں بیچ دیا، یہ اس کا مال ہے۔ پیچھے رہنے والا مال تو وارثوں کا ہے، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو سرمایہ دارہ نظام ہے، دنیا میں بہت سے نظام کام کر رہے ہیں، معاشی نظام جن کو کہتے ہیں، معیشت کے نظام، بازار کے نظام جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک نظام ان میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، یورپ کا نظام، یہ انتہائی برا نظام ہے۔ اس میں سرمایہ دار آگے بڑھ رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔
اور ہر شخص اپنے بینک بیلنس کی فکر میں رہتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، مال آنا چاہیے چاہے کسی راستے سے آئے، مگر دوسروں کے ساتھ نیکی کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے جو شخص خود دوسروں کا خون چوس رہا ہے، حرام کھاتا ہے، سود خور ہے، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، اس سے نیکی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اسی لیے قرآن مجید نے سرمایہ دارانہ نظام کو لعنتی نظام قرار دیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ یہ سب جو ہے ان کی نظام معیشت جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام، ڈیموکریسی۔ اب وسائل معیشت اکثر ان کے ناجائز ہیں، مال اکٹھا کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، جو ہے ہر بندہ مال کمائے اور وہ اکٹھا کرے، اور دوسری طرف دوسرا نظام دنیا میں جو کام کر رہا ہے وہ الہادی نظام، سراسر شریعت کا انکار، خدا کا انکار۔ یہ جو یورپ کے لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی وغیرہ، یہ آسمانی مذہب رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قومیں ہیں، ٹھیک ہے، بگڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، لیکن بہرحال ان کے کچھ عقائد آسمانی ہیں۔ باقی دنیا میں چائنا ہے، روس ہے، جاپان ہے، یہ ملحد لوگ ہیں، یہ بالکل خدا کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کوئی چیز ہمارے مذہب میں نہیں ہے، بس جیو اور چلتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو الہادی نظام کہتے ہیں۔ یہ نظام سراسر خدا تعالیٰ کی مخالفت میں ہے، شریعت الہیہ کا انکار ہے۔ تو جس طرح اشتراکی نظام جو ہے اس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں، یہ جس طرح سرمایہ دارانہ نظام غلط ہے، لعنتی ہے اللہ کے ہاں، یہ بھی نظام غلط ہے۔ اب تیسرا نظام معیشت وہ کیا ہے؟ وہ نظام معیشت ہے جو انبیاء نے پیش فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا، جو اسلام نے پیش فرمایا۔ آج تک دنیا میں کہیں بھی یہ نظام نہیں۔ ابھی طالبان آئے ہیں تو وہ اس نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام میں، اس میں جو نظام اسلام کا نظام ہوتا ہے، اس کے جو ذرائع آمدن ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ اسلام مجبور کرتا ہے کہ ناجائز ذریعے سے مال نہیں کمانا، اس لیے اسلامی حکومت ہوگی تو وہ سود نہیں لینے دے گی، سودیوں کے خلاف ہوگی، رشوت کا بازار نہیں چلانے دے گی۔ جس چیز سے اسلام نے منع کیا، جس سے، اب دیکھیں رشوت نے ہمارے نظام کو کتنا کھوکھلا کیا، پورے پاکستان کے نظام کو رشوت نے۔ غلط آدمی جو پیسے والے ہیں وہ پیسہ دے کے کتنے غلط کام کروا لیتے ہیں، اور جو جائز حقدار آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، حق رکھنے کے باوجود رشوت نہیں دے سکتا، تو اس کا جو ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ پورے نظام کو اس ایک جو ہے گناہ نے کھوکھلا کر دیا۔ پھر سود کا جو نظام ہے وہ کس طرح خون نچوڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جس طرح جتنے غلط نظام ہیں یہ سارے، تو اسلام اس کو بالکل نہیں چلنے دیتا۔ اور اسی طرح اسلام نے ہماری ہر چیز پر پہرا لگایا، آپ نے کمانا بھی حلال ہے، ذریعہ آمدن بھی حلال ہے، اور خرچ بھی حلال جگہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ حلال کمایا ہے اب خرچ اپنی مرضی سے کریں۔ اسلام میں عیش نہیں ہے، حرام خوری نہیں ہے، بلکہ اسلامی نظام ناداروں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر مسلمان صحیح طریقے سے سال بعد 2.5% زکوٰۃ نکالے صحیح طریقے سے، تو کوئی بھی پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کوئی آدمی غریب نہ رہے۔ ہمارے 20-30% آدمی جو ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو پھر بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں جب رمضان میں یا دوسرے موقع پہ کتنے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، کتنے نظام چل جاتے ہیں۔ تو اگر آدمی جو ہے، اسلام تو اس کو کہتا ہے زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ کو دو، یہ فرض کر دی گئی ہے تمہارے اوپر۔ پھر اس کے علاوہ اسلام صدقے کی ترغیب دیتا ہے، صدقہ دو۔ اور جب موقع آتے ہیں، مثلا عید کا موقع ہے تو عید کے ایک موقع پہ فطرانہ رکھ دیا، یا امیر لوگ فطرانہ دو، غریبوں کو دو، ان کے چولہے بھی جلیں، ان کی عید بھی ہو جائے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ ہر چیز لے کے آ سکیں۔ اور بڑی عید کے موقع پر قربانی کو رکھ دیا کہ جو سارا سال غریب گوشت نہیں کھا سکتے، تقسیم کرو غریبوں میں۔ دیکھیں کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا۔ تو یہ اسلام کا معیشت کا نظام، اس میں مظلوم کو اس کا حق اسلام دلاتا ہے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، بیوائیں جو ہیں، یاد رکھیں بیوہ جس دنیا کی مظلوم ترین عورت ہے، بیوہ۔ ایک نوجوان عورت اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا خامن فوت ہو جائے، نہ وہ کسی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، اور نہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور تیسری مصیبت اس بیوہ پر یہ آتی ہے کہ اس کا گھر کا چولہا کون جلائے گا؟ جو چولہا جلانے والا تھا خامن، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ تو اسلام نے اس بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔
آپ لوگ اپنے محلوں میں دیکھیں، ایسے لوگ اگر کہ جن کی اولادیں ہیں اور اس کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، وہ مظلوم بیچاری جو ہے وہ کبھی ایک کے در پہ کبھی دوسرے کے در پہ، اپنی عزت بھی اس نے بچانی ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد جو ہے یہ اسلام کا نظام کرتا ہے۔ تو اسلام میں قربانی کا جذبہ موجود ہے، قربانی دو۔ اور نظام کون چلائے گا؟ نظام چلانے والے لوگ تاجر ہیں، یاد رکھیں۔ کسی قوم اور ملک کی معیشت میں تاجر حضرات کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ اگر ان کا رویہ مثبت ہوگا اور حرام کی کمائی سے بچیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں، ورنہ دونوں جگہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، یاد رکھو قیامت کے دن اکثر تاجر فاجر اٹھائے جائیں گے، گناہگار اٹھائے جائیں گے، اللہ حضور نے فرمایا ہاں من آتا و برا و صدقہ، سوائے اس کے کہ جو نیکی کرنے والا ہوگا، سچائی والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا۔ جو تاجر سچا ہوگا، تقوی والا ہوگا تو وہی جو ہے قیامت والے دن ہوگا، ورنہ اکثر فاجر جو ہیں وہ گناہگار اور فاجر اٹھائے جائیں گے۔ اور جو نیک تاجر ہیں حضور نے ان کو خوشخبری بھی سنائی۔ آپ دیکھیں تاجر کا درجہ کتنا بڑا ہے اللہ کے نبی کے ہاں، اور اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایسی خوشخبری کسی طبقے کے لیے نہیں۔ حضور نے فرمایا حدیث میں التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر۔ جو دکاندار ہے، تاجر ہے، دو چیزیں پیدا کر لے، سچ بولے اور امانت دار ہو۔ سچا امانت دار تاجر حضور نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں تاجر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو تاجر یہ دو صفتیں پیدا کر لے، سچ بولے، امانت دار ہو، سچا امانت دار تاجر، نبیوں جہاں کرسیاں لگی ہوں گی نبی بیٹھے ہوں گے سب سے آگے، پھر صدیق بیٹھے ہوں گے، شہداء اور صالحین، یہ چار طبقے سب سے آگے بیٹھے ہوں گے، انہی میں تاجر بیٹھے ہوں گے، سچے امانت دار تاجر۔ تو یہ کیوں بات کہی؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے تاجرو، میں تم کو ایک بات کہتا ہوں، تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو، انہی دو چیزوں کی وجہ سے کئی امتیں تباہ ہوئیں۔ حضور نے فرمایا حدیث میں، حضور نے فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الکیل والوزن، ناپنا اور تولنا، یہ دو چیزوں کے تم امانت دار ہو۔ ناپو بھی صحیح، کیونکہ بازار میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا ناپ کے دی جاتی ہیں اتنے میٹر، 2 میٹر 3 میٹر یہ ناپا جاتا ہے، یا تولا جاتا ہے کلو 2 کلو 4 کلو من 10 من، ٹھیک ہے۔ یہ الکیل والوزن، یہ دو چیزیں حضور نے فرمایا اس میں ان میں کمی پیشی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہے، عذاب میں مبتلا کیا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ قرآن مجید میں قصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہ وہ پوری قوم کیوں تباہ ہوئی، کہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ویل للمطففین، کہ تطفیف کرنے والوں کو، کمی پیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ وہ کمی پیشی کرتے تھے، تولتے ہوئے انہوں نے باٹ الگ رکھے ہوئے تھے، اور جو ہے اب کلو اور سیر میں فرق ہے، کلو اور سیر میں فرق ہوتا ہے، جس طرح پرانا میل اور کلو میٹر میں فرق ہوتا ہے، اتنے کلو میٹر اور میل کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ انگریزی میل ہوتا تھا، پہلے میل ہوتے تھے، کلو میٹر آگے، ٹھیک ہے، پہلے سیر ہوتے تھے اتنے سیر، اب وہ کلو آگے، تو باٹوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے لینے دینے کے باٹ الگ رکھے ہوئے تھے، تو یہ کمی پیشی کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دی۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اسلامی جو نظام معیشت ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ہمیں اس کا پابند فرمایا ہے کہ اسلام کا نظام، انبیاء کا نظام جو ہے جس میں حلال اور حرام کی پابندیاں ہیں اور اسراف اور تبذیر کی پابندیاں ہیں، کوئی آدمی جو ہے فضول خرچی بھی نہیں کر سکتا۔ اب پیسہ آ گیا ہے تو یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں خرچ کروں، حلال میں بھی خرچ کرتے ہوئے اسراف نہ کرے، حلال کمایا اب حلال میں خرچ کرے، اب حلال میں خرچ کرتے ہوئے بھی اسراف نہ کرے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو مبذرین ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یعنی اسلام نے مسلمانوں کو پابند فرمایا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من شیء، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یاد رکھو یہ نہ سمجھنا کہ میری نگاہ میں نہیں ہے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، اسے علم ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے،
اور اللہ جو ہے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ رزق حلال وسیع اور وسیع تر خیر و برکت والا نصیب فرمائیے. دل کھول کے اپنے تمام مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے مالوں میں ہماری تجارتوں میں برکتیں نصیب فرمائیے. نحوست والے مال سے اور یا اللہ ملعون لعنت والی تجارت سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کا نظام ہمیں نصیب فرمائیے. اس ملک میں پوری دنیا میں یا اللہ اپنا نظام ہمیں نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم